بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مضارع کے اعراب کے بارے میں بات کی تھی، مضارع منصوب اور مجزوم۔ تو آج بھی اسی موضوع کو دوبارہ دیکھیں گے۔ آج ذرا اسے سوالیہ انداز میں دیکھتے ہیں، اور ایک دفعہ میں مختصراً بتا دیتا ہوں اسے، اور اس کے بعد کوئی آپ کا سوال ہوا یا کنفیوژن تو وہ لیں گے، اور پھر آج ہم سورہ بقرہ سے اس کی مثالیں تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں مضارع کا اعراب، یا یہ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے، یہ ہم پڑھ ہی کیوں رہے ہیں؟ اسے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ اس لیے ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ بیسیکلی مضارع ہم نے جیسے پہلے پڑھا تھا، اس کے مختلف صیغے، کہ یذہبو ہے مثال کے طور پہ، تو اس سے ہم تذہبو بنا لیتے ہیں غائب کے لیے مؤنث میں، اور مخاطب میں بھی تذہبو، اور پھر تذہبین اذہبو، اس کے ہم نے سارے جو صیغے واحد تثنیہ جمع کے کیے۔ مضارع ہمیشہ اسی طرح استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ تو مضارع کی 3 مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ ہے مضارع ہی، لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ مضارع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، وہ 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے اپنی فارمز کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اپنے لفظ کے اعتبار سے۔ تو جو ہم نے پہلے والا مضارع پڑھا تھا بالکل آغاز میں، اسے ہم کہتے ہیں مضارع مرفوع، یعنی مضارع جو اپنی نارمل حالت میں ہے۔ اس کے بعد مضارع میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، مثلا ہم یذہبو یا تذہبو جو الفاظ ہیں، ان کو یذہبا یا تذہبا بھی دیکھتے ہیں کہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کے مضارع کو مضارع منصوب کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم یذہب، تذہب، اذہب، نذہب آخر میں سکون کے ساتھ بولیں، اس کو ہم کہتے ہیں مضارع مجزوم، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اپنے استعمال کے اعتبار سے مضارع کی 3 مختلف شکلیں ہیں، اس لیے انہی مضارع کی یہ 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو ہم بیسیکلی یہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کسی بھی طرح کا مضارع پڑھتے ہیں قرآن کریم میں یا کسی بھی عربی ٹیکسٹ میں، تو آپ اس کو سمجھ سکیں، کہ اس صیغے کو آپ پہچان سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہونا کہ ان میں سے کوئی مضارع آئے تو آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں کہ یہ تو ہم نے جو پڑھا تھا یہ وہ والا صیغہ نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اصل صیغے ہیں جو مضارع اپنی اصل حالت میں ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے مضارع مرفوع، اس میں کچھ تغیرات ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے کل ڈسکس کرنا شروع کیے تھے۔ یہ جو مضارع کے آخر میں تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں، فعل مضارع کا اعراب۔ اعراب کا مطلب ہے اس کے آخر میں ہونے والی تبدیلی، ٹھیک ہے۔ تو تبدیلی کے لحاظ سے کل مضارع کی وہی 3 قسمیں، جو پہلا مضارع ہے یا اس کی پہلی حالت مضارع کی، وہ مضارع مرفوع کہلاتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں مضارع منصوب، یا اسے ہم کہتے ہیں کہ مضارع حالت نصب کے اندر۔ جب مضارع منصوب ہوتا ہے تو اس شکل میں اس میں 2 طرح کی تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو یذہبو ہے یا تذہبو، اذہبو، نذہبو، ان صیغوں میں ہم ضمہ کے بجائے فتحہ بولتے ہیں آخر میں، جیسے یجلسا، تجلسا، تجلسا۔ اب ہم یجلسو، تجلسو، تجلیسو نہیں بول رہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے یہ تبدیلی آبزرو کی تھی کہ یہ جو 4 صیغے ہیں جن کے آخر میں ہم ضمہ بول رہے ہوتے ہیں، ویسے مضارع جب حالت نصب میں جاتا ہے تو اپنے یعنی اس دوسرے کیس کے اندر وہ فتحہ کے ساتھ آتا ہے۔ دوسری تبدیلی یہ تھی کہ افعال خمسہ 5 صیغے ہیں مضارع میں جن میں اضافی نون ہوتا ہے، واو کے بعد یا الف کے بعد یا یا کے بعد۔ تو مضارع اپنی دوسری شکل میں، یعنی جب وہ حالت نصب میں ہوگا تو بغیر نون کے استعمال ہوگا، نون گر جاتا ہے اس کا۔ تو اگر ہم مخاطبہ کا صیغہ بنائیں گے، یعنی مؤنث مخاطب کا مضارع منصوب میں، تو وہ ہوگا تجلیسی، تجلیسینہ نہیں ہے بلکہ تجلیسی، نون گرا دیا ہم نے۔ پھر متکلم ہے تو وہی فتحہ کے ساتھ آئے گا، اجلسا۔ پھر مثنیٰ میں جو نون ہوتا ہے الف کے بعد، وہ بھی نہیں آتا حالت نصب میں، یجلسا، تجلسا، تجلسا، تجلسا 3 دفعہ آئے گا۔ تو یہاں ہر جگہ نون گرا ہوا ہے۔ اپنی اصل حالت میں یہ تھا یجلسانی، تجلسانی، لیکن یہاں ہم نے نون گرا دیا حالت نصب میں۔ اور نجلسو جو ہے متکلم، تو وہ بھی جب منصوب ہوگا مضارع تو ہم فتحہ کے ساتھ بولیں گے نجلسا۔ پھر
جمع کے جو صیغے ہیں اس میں بھی اسی طرح جو واو کے بعد اضافی نون ہے وہ نہیں آتا، یجلسو، ویسے ہم بولتے ہیں یجلسونا، لیکن نصب کے کیس میں یجلسو۔ البتہ جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں، جمع مؤنث چاہے غائب کا ہو چاہے مخاطب کا ہو، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں مضارع ہمیشہ یہ والا صیغہ ایک ہی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تو یجلسنا، یہ حالت رفع میں بھی یجلسنا تھا، حالت نصب میں بھی یجلسنا ہے، اور حالت جزم میں بھی یجلسنا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو جمع مؤنث کے جو دو صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث مخاطب، یہ تبدیل نہیں ہوتے کبھی بھی، باقی مضارع کے صیغے تبدیل ہوتے ہیں۔ پھر جمع مذکر مخاطب ہم بنانا چاہتے ہیں تو وہی تجلیسو بغیر نون کے، ویسے تجلیسونا تھا لیکن اب ہم تجلیسو بولیں گے، اور جمع مؤنث مخاطب سیم لفظ رہے گا تجلسنا، اور جمع متکلم نجلسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے مضارع منصوب کے صیغے ہیں۔ پہلے جو ہم نے پڑھے تھے وہ مضارع مرفوع تھا۔ تو آپ نے دیکھا دو طرح کی تبدیلی ہو رہی ہے نا، جب مضارع حالت نصب میں جاتا ہے تو اس میں ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جن صیغوں میں آخر میں ضمہ ہے ان پہ فتحہ بولتے ہیں، اور دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جو افعال خمسہ ہیں، یعنی وہ 5 صیغے جن میں نون ہوتا ہے اضافی، اس نون کو ہم گرا دیتے ہیں حالت نصب میں، اور یہ والے جو 2 صیغے ہیں جمع مؤنث کے، یہ تبدیل نہیں ہوتے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ یہ مضارع منصوب ہے، یعنی مضارع کی دوسری شکل۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ تو مضارع کی تیسری شکل ہے مضارع مجزوم۔ اب حالت جزم میں جب مضارع جائے گا تو اس میں بھی وہی 2 تبدیلیاں ہیں جو حالت نصب میں ہوئی تھیں، انہی صیغوں میں تبدیلیاں ہوں گی، لیکن اس کی تبدیلی تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ وہ صیغے جن میں ہم ضمہ بولتے تھے حالت رفع میں، اور حالت نصب میں فتحہ بولتے تھے، حالت جزم میں ان پہ سکون بولا جاتا ہے، یجلس، تجلس، تجلس، اور جو افعال خمسہ والے صیغے ہیں وہ اس میں بھی بغیر نون کے آئیں گے، تجلیسی، اجلس، یجلسا، تجلسا، 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 نجلس، پھر یجلسو، یجلسنا۔ یہ آپ نے دیکھا جمع مؤنث میں کوئی فرق نہیں پڑا، یہ حالت رفع، نصب، جزم تینوں کیسز میں یجلسنا ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، اور تجلسو، تجلسنا، اور نجلس، ٹھیک ہے۔ تو اب مضارع کی ہمارے پاس 3 شکلیں آ گئیں نا۔ پہلا مضارع تھا یجلسو، تجلیسو، تجلیسو، تجلیسین، اجلسو، یجلسانی، تجلیسانی، اور پھر نجلسو، یجلسون، یجلسنا، تجلیسون، تجلسنا، نجلسو۔ یہ مضارع مرفوع تھا، پہلی شکل۔ دوسری شکل ہے حالت نصب والی، اس میں ہم بولتے ہیں یجلسا، تجلسا، تجلسا، تجلیسی، اجلسا، یجلسا، تجلسا، پھر نجلسا، یجلسو، یجلسنا، تجلیسو، تجلسنا، اور نجلسا۔ اور یہ جو تیسری شکل ہے جزم کی، اس میں ہم بولیں گے یجلس، تجلس، تجلس، تجلیسی، اجلس، پھر یجلسا، تجلسا، نجلس، اور یجلسو، یجلسنا، تجلسو، تجلسنا، نجلس۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مضارع 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ جو فرق آتا ہے تینوں قسموں میں، وہ آتا ہے 2 طرح کے صیغوں میں۔ ایک ان صیغوں میں جن میں آخر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی اس لفظ کے آخر میں کوئی واو، کوئی الف، کوئی یا نون، اس طرح کا کوئی لفظ ایڈ نہیں ہوا ہوتا، بس فعل کے حرف ہوتے ہیں، جیسے یجلسو، تو اس میں بس شروع میں علامت مضارع اور جیم، لام، سین فعل کے حروف ہیں نا، ان میں کوئی اضافی چیز نہیں آئی ہوئی۔ تو ان صیغوں میں حالت رفع میں ضمہ بولتے ہیں، نصب میں فتحہ اور جزم میں سکون استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ مضارع تینوں طرح نظر آئے گا، یجلسو، تجلیسو، اجلسو، نجلسو، یجلسا، تجلسا، اجلسا، نجلسا، اور یجلس، تجلس، اجلس، نجلس، ٹھیک ہے۔ ایک ان 4 صیغوں میں یہ فرق آتا ہے۔ اور دوسری تبدیلی ہوتی ہے افعال خمسہ۔ افعال خمسہ ہم ان 5 صیغوں کو کہتے ہیں جن میں اضافی نون ہوتا ہے، یعنی واو کے بعد نون، یا الف کے بعد نون، یا یا کے بعد نون۔ تو حالت رفع میں ہم بولتے ہیں یجلسونا، تجلسونا، یجلسانی، تجلسانی، اور تجلیسینا، جبکہ حالت نصب اور جزم دونوں کیسز میں ہم نون کے بغیر یہ صیغے بولیں گے، یجلسو، تجلیسو، یجلسا، تجلسا، تجلیسی، ٹھیک ہے۔ یہ میں استعمال کے اعتبار سے فرق بتا رہا ہوں نا، کہ مضارع اس طرح سے آ سکتا ہے۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ دیکھیں گے تو مضارع ہی ہے،
باقی اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ 3 قسمیں ہوتی کیوں ہیں، اس کا معنی سے کیا تعلق ہے، مضارع منصوب کس کو کہتے ہیں، مجزوم کس کو کہتے ہیں، تو اس کا جواب تفصیلی ہے، اور وہ میرا خیال ہے وہ جو آپ سے میں نے انیشیل ویڈیو شیئر کی تھی اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس کو ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ ان کے معنی میں فرق کیا آ رہا ہوتا ہے، یا یہ قسمیں 3 پائی ہی کیوں جاتی ہیں. لیکن ابھی ہم صرف اس کا جو فنکشنل پہلو ہے، جو اپلیکیشن والا پہلو ہے، وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا تو وہ مضارع ہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے نا؟ اب نصب کب آئے گی مضارع پہ، یعنی مضارع منصوب کب آتا ہے، اس کے کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے 6 وجوہات سب سے زیادہ کامن ہیں. ان کو یعنی وہ وجوہات یا وہ اسباب جو مضارع کو نصب دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں نواسب المضارع، اور یہ 6 حرف ہیں مشہور. ان کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن یہ 6 وہ ہیں جو زیادہ آتے ہیں: ان، لن، کئی، اذن، حتی اور لی، جسے ہم لام التعلیل کہہ رہے ہیں. یہ 6 حروف اگر مضارع سے پہلے آئیں تو مضارع حالت نصب میں استعمال کیا جاتا ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، یہ پچھلی بات کے کو آگے ملانے کے لیے ملاتے ہیں، بیچ میں ایز اے کنیکٹر آتا ہے یہ لفظ، یعنی جیسے دیٹ یوز ہوتا ہے انگلش میں. لن نفی کے لیے آتا ہے، مستقبل میں کسی بات کی نفی کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہوگا یا نہیں کرے گا. کئی تاکہ کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی چیز کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اذن تب تو، پچھلی بات کے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے تو پھر تو یوں ہوگا. اور حتیٰ یہاں تک کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کی آخری لمٹ بتا رہا ہے، اس کی حد بتا رہا ہے. اور جو لی ہے جیسے ہم لام التعلیل کہتے ہیں، یہ بھی تعلیل یعنی علت یعنی سبب کا معنی دیتا ہے، تاکہ، اس لیے کہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 6 حروف اگر مضارع سے پہلے آئیں تو مضارع منصوب ہوگا ان کے بعد والا جو مضارع ہے، اس لیے ہم اس مضارع کو مضارع منصوب اور ان حروف کو نواسب المضارع کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ وجوہات جو مضارع کو حالت جزم میں لے جائیں انہیں ہم کہتے ہیں جوازم المضارع. اب جوازم المضارع جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں جو کل ہم نے پڑھے تھے: لم، لما، لا ناہیہ اور لام امر. لم اور لما دونوں نفی کا معنی دیتے ہیں ماضی کے زمانے میں، یعنی لم کا مطلب ہے نہیں کیا، نہیں ہوا. لما اب تک نہیں کیا یا اب تک نہیں ہوا. لا جو ناہیہ ہے یہ منع کرنے کے لیے آتا ہے، مت کرو. اور لام امر یہ بھی لام زیر کے ساتھ ہے لیکن یہ حکم کا معنی ایڈ کرتا ہے، یعنی چاہیے کہ یہ کرو. ٹھیک ہے، یا یہ کرنا چاہیے. تو یہ اگر حروف آئیں کسی مضارع سے پہلے، لم آ جائے یا لما یا لا ناہیہ یا لام امر، تو ان کے بعد کا مضارع مجزوم ہوگا، حالت جزم میں استعمال کیا جائے گا، یعنی وہ جزم والی شکل میں آئے گا. کلیئر ہے یہاں تک بھی؟ اب باقی 2 چیزوں کو میں نے کل زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ ان میں آپ نے ذرا غور کرنا ہوتا ہے کہ ان کا معنی کیا ہے. ایک لام، لام جو ہے دونوں کیسز میں آتا ہے، مضارع منصوب سے پہلے بھی، مجزوم سے پہلے بھی، لیکن دونوں کا معنی مختلف ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر مضارع سے پہلے لام آئے زیر کے ساتھ، اور اگر مضارع آپ دیکھیں کہ حالت نصب میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لام تاکہ کا معنی دے رہا ہے. اور اگر مضارع جو ہے لام کے بعد وہ مجزوم ہو تو اس کا مطلب ہے وہ لام امر کا معنی دے رہا ہے. دوسرا ہم نے بات کی تھی لا کے حوالے سے کہ لا کے بعد اگر مضارع مرفوع ہو تو وہ لا نفی والا ہے، نافیہ، یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. لیکن اگر لا کے بعد مضارع مجزوم ہو تو وہ ناہیہ ہے، وہ منع کرنے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا فرق جو ہے وہ اہم ہے سمجھنا. جوازم المضارع اور بھی بہت سارے ہیں، ان میں کل ہم نے یہ 4 ہی ڈسکس کیے تھے، لیکن آج اس میں یہ بھی ایڈ کر رہا ہوں جو شرط کے یعنی الفاظ ہوتے ہیں، ایسے لفظ جو شرط کا معنی پیدا کرتے ہیں، جیسے ان ہے اگر، یا من ہے جو بھی، یا ما جو بھی، مہما یہ بھی جو بھی کے لیے آتا ہے، وٹس ایور، اینما جہاں کہیں بھی، حیثما بھی جہاں کہیں کے معنی میں آتا ہے، متا جب بھی. تو جو ایسے لفظ ہیں جو جملے میں شرط کا معنی ایڈ کرتے ہیں، یعنی اگر یا جو یا جب یا جہاں بھی، جیسے بھی، اس طرح کے الفاظ بھی مضارع کو جزم دیتے ہیں. اور ان کے بعد عام طور پہ 2 مضارع آتے ہیں، یعنی
جو شرطیہ جملہ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر 2 فعل ہوتے ہیں اور دونوں فعلوں پہ جزم آتی ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو اس پہ کر لیجئے. استاد محترم، یہ لام کا جو آپ نے بتایا کہ جو اگر مجزوم سے پہلے ہو یعنی کہ مضارع اس کے بعد ساکن ہو تو پھر تو منع کرنے کے لیے معنی ہے، اور اگر مضارع سے پہلے ہو جیسے مضارع نصبی حالت میں ہو تو پھر کیا معنی ہوگا؟ لام کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، لام کی. لام جو مضارع ہے، مجزوم کے ساتھ اگر لام سے لی پہلے آتا ہے تو منع کرنے کے لیے، تو دوسرے کا آپ نے کیا بتایا تھا؟ نہیں منع منصوب کے کرنے ساتھ کے لیے اگر نہیں، پہلے آئے. منع کرنے کے لیے تو لا ہے. وہ تو لا جو ہے اچھا، نا، لا ہے. ہاں لا ناہیہ ہو سکتا ہے یا نافیہ ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ لا تذهبوا، لا تذهبوا، تو اس کا مطلب ہے تم نہیں جا رہے. یعنی آپ کسی کو بتا رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں، جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں لما لا تذهبوا، تم کیوں نہیں جا رہے. تو اگر لا کے بعد مضارع مرفوع ہے تو وہ لا نفی کا معنی دے رہا ہے، سمپل نیگیشن ہے. لیکن اگر لا کے بعد مضارع جزم میں ہے تو وہ منع کرنے کے لیے، وہ لا ناہیہ، لا تذهب، مت جاؤ. جو لام ہے اس کے ساتھ امر کا معنی ہو سکتا ہے یا تعلیل یعنی وجہ بتانے کا معنی. تو اگر لام کے بعد مضارع نصب میں ہو تو وہ وجہ ہم بتا رہے ہیں تاکہ، اور اگر لام کے بعد مضارع جو ہے وہ جزم میں ہو تو وہ لام امر کا معنی دے رہا ہے پھر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ جزاک اللہ. لام جی امر جی. کی ایک اور پہچان بھی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے میں نے اس ویڈیو میں کیا تھا ڈسکس. وہ یہ کہ ویسے تو یہ جو لام ہے چاہے امر والا ہو چاہے تعلیل والا، دونوں میں ہی ہم زیر بول رہے ہوتے ہیں نا، لام تعلیل میں بھی لام امر میں بھی. لیکن اگر ان سے پہلے واو آئے یا فا آئے یا سما آئے، یہ 3 حرف، واو فا یا سما کے بعد لام امر ساکن استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ نے اکثر پڑھا ہوگا قرآن میں وَلْيَتَمَتَّعُوا، وَلْيَعْلَمْ مثال کے طور پہ. تو اگر لام ساکن ہو گیا نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، تو اگر واو یا فا یا سما کے بعد لام ساکن ہے تو وہ بھی لام امر ہے. وہ لام امر کی ایک پہچان یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر واو فا یا سما کے بعد لام زیر کے ساتھ آ رہا ہے وہ لام تعلیل ہوگا، لیکن اگر لام ساکن ہو گیا تو وہ امر کا ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے بھی پہچان سکتے ہیں اس کو. چلیں اب ذرا پھر مشق کر لیں اگر سوال نہیں ہے اور کوئی. جی جی سر. نہیں ہے تو کل تو آپ لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. سوال تو لیکن نہیں ہے کوئی بھی. کل میرا خیال ہے پہلی دفعہ پڑھا تھا کانسیپٹ، تو اس لیے تھوڑا ذرا وہ عجیب لگا جی ہوگا یا استاد. سمجھنے میں وقت چاہیے. لیکن اب تو کلیئر ہو گیا نا. جی چلیں اچھی بات جی ہے. سر، ہو گیا کلیئر. چلیں اب ذرا آپ لوگ بتائیے گا، جب سورہ بقرہ کے سٹارٹ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، ام لم تنذر، یہ ویسے کل بھی شاید سورہ یاسین میں بھی آیا تھا. تنذر کون سا مضارع ہے؟ امر ہے، فعل امر. نہیں امر نہیں ہے تو مضارع ہے. نہیں، مضارع مجزوم کون ہے. سے والا؟ ہاں مجزوم ہے. مجزوم. مضارع مجزوم ہے لم کی وجہ سے، بالکل. اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع مخاطب نہیں سر، جمع مخاطب ہے یہ، واحد مذکر مخاطب ہے. واحد مذکر مخاطب ہے. اگر جمع واحد مذکر مذکر ہوتا تو واو آتا نا، پھر تو مخاطب. تنذیرو ہوتا، واو کے ساتھ آتا. ٹھیک ہے، جی یہ تنذر ہے یعنی واحد مذکر مخاطب ہے، اور لم تنذر یعنی آپ نے نہیں ڈرایا. ٹھیک ہے، لم کی وجہ سے جی ٹھیک ہے. ماضی میں نفی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ مضارع مجزوم ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا. جی صیغہ پہچانے پہلے. یہ جمع کا ہے، جمع کا ہے. مذکر مؤنث، مجزوم ہے. ہاں جمع مذکر مخاطب ہے اور مجزوم ہے. نون گر گیا ہوا ہے اس کا، ویسے تفسیدونا ہوتا ہے لیکن تفسیدو آیا ہے.
اب نون کیوں گرا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے لا آیا ہے. اب یہ مضارع مجزوم ہے نا، تو ہمیں لا کا مطلب یہاں سمجھ آ جائے گا کہ یہ لا نہیں والا ہے، ناہیہ، منع کرنے والا. لا تفسدو کیا مطلب ہوگا؟ نہ نہ تم تم فساد فساد کرو. نہ کرو. فساد مت مچاؤ. اگر یہاں نون آ جائے نا، لا تفسدون، پھر معنی میں کیا فرق آئے گا؟ تم فساد نہیں کرتے. زبردست، بالکل. وہ خبر بن جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے. وہ لا نفی والا ہے نا، اس میں حکم نہیں ہے، اس میں خبر ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی کو کہ تم لوگ فساد نہیں مچاتے ہو، لا تفسدون، ٹھیک ہے. لیکن جب لا تفسدو کہیں گے تو اب آپ روک رہے ہیں کہ فساد مت مچاؤ. صحیح ہے نا؟ اچھا آگے آئیے. آگے اس کے بعد ہے ہاں ادھر ابھی مثال نہیں کوئی مل رہی اس کی. یہ آ گئی آ کے فلا تجعلوا، لا تجعلوا مجزوم ہے. مجزوم ہے. جمع مذکر مخاطب. جمع مذکر مخاطب یہ سیم ہو گیا نا، جیسے لا تفسدو تھا اسی طرح لا تجعلوا، ایک ہی صیغہ اور ایک ہی مضارع کی حالت بھی ایک ہی ہے. وہ بھی جمع مذکر مخاطب تھا، یہ بھی نون گرا ہوا ہے. مطلب کیا ہوگا لا تجعلوا؟ نہ تم بناؤ. بس نہ تم بناؤ، ہرگز نہ بناؤ. نہ تم بناؤ. بناؤ. بالکل صحیح ہے، نہ بناؤ. اور اگر ہو لا تجعلون تو پھر کیسے کریں گے معنی؟ نہیں تم بناتے. زبردست، نہیں بالکل تم ٹھیک، بناتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے یہ دیکھیے لم تفعلوا، لم تفعلوا مجزوم ہے، تو مجزوم. بس جمع مذکر لم کی وجہ سے مضارع لم میں کی وجہ سے مجزوم ہے اور جمع مذکر مخاطب ہے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی تو جی لم تفعلوا تم نے نہیں کیا. لم کے ساتھ یہ دھیان اپنے رکھنا کہ ماضی میں معنی ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فعل تو مضارع آتا ہے اس کے ساتھ، لیکن معنی جو ہے ماضی کا ہوتا ہے. تو نہیں کیا. اور آگے یہ دیکھیں لن تفعلوا، یہ بھی تفعلوا وہی جمع مذکر مخاطب ہے، لیکن اب یہاں لن کے بعد آ رہا ہے تو یہ مضارع مجزوم نہیں ہے بلکہ لن نصب دیتا ہے نا، تو یہ مضارع منصوب ہے. لیکن یہ صیغہ وہ ہے نا نون والا، تو نون والا صیغہ نصب جزم دونوں میں جیسا ہی ہوتا ہے. نون بس گرا ہوا ہے، دونوں کیسز میں نصب میں بھی گر جاتا ہے نا اور جزم میں بھی گر جاتا ہے. تو معنی کیا ہوگا لن تفعلوا؟ نہیں تم کرو گے. نہیں کرو گے. یس، لم تفعلوا نہیں کیا تم نے، لن تفعلوا تم نہیں کرو گے. صحیح ہو گیا. آگے دیکھیے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، واحد مذکر غائب. زبردست، واحد مذکر غائب. اور مضارع کی اعراب کیا ہے رفع نصب جزم میں سے؟ نصب. منصوب. منصوب، بالکل ٹھیک ہے، زبردست. اور نصب آئی ہے ان کی وجہ سے، ان ناصبۃ المضارع ہے. اور معنی کیا ہوگا ان یضرب؟ کہ وہ بیان کرے. بیان کر مسئلہ کی وجہ زبردست، سے بیان کرے، بالکل جیسے ضربہ بالکل، تو ماننا ہوتا ہے. زبردست. کہ وہ بیان کرے مثال ما کوئی سی بھی. تو یہاں ان وہی کے کا معنی دے رہا ہے نا، پچھلی بات سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال. اچھا آگے دیکھیے یوصلہ، واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب ہے. غائب، بالکل ٹھیک ہے. اور منصوب. نصب زبردست، مضارع منصوب ہے اور ان کی وجہ سے ادھر بھی نصب آئی ہے. اور معنی ہوتا ہے ان یوصلہ کا بھیجنا. ویسے بھیجنے کا لفظ جو ہے وہ کہ وہ بھی جوڑے، اس روٹ سے آتا ہے، یہاں ملانا جوڑنے ہوتا کے ہے. معنی میں. ہاں ان یوصلہ کہ ملایا جائے، کہ جوڑا جائے، یعنی رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے. بالکل ٹھیک ہے، ان یوصلہ کہ جوڑا جائے اسے. تو ان نہ ہوتا تو ہم بولتے یوصلو. صحیح ہے. اچھا آگے دیکھیے
अकुल, अलम अकुल, अलम, मजजूम मजजूम मजजूम, लम है ना, तो लम के बाद मुज़क्कर जज्म है मुतकल्लिम है, और वाहिद मुतकल्लिम है। अकुल, अकुल, वाहिद, बिल्कुल ठीक है, सही हो गया, वाहिद मुतकल्लिम। ज़बरदस्त। ये देखिए ला तक़रबा, तक़रबा, इन्हीं ये मजजूम है। तस्निया, बेहतरीन, मजजूम है। और सीगा क्या है? तस्निया, तस्निया, तक़रबा, तस्निया है। बिल्कुल तस्निया। और ये जो ता वाला तस्निया होता है, ये तो बहुत सी ऑप्शंस हो सकती हैं ना, मुअन्नस गायब भी हो सकता है, मुज़क्कर मुखातब भी, मुअन्नस मुखातब भी। लेकिन फिर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ना, सियाक़ व सबाक़ से पता चलता है कि यहाँ बात हज़रत आदम और हवा सलाम अलैहिमा की हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों मुखातब हैं, तो मुखातब है ना यहाँ पे सीगा। ला तक़रबा क्या माना होगा? ना तुम दोनों करीब जाओ, हाँ, और अगर हम इसको पढ़ें ला तक़रबानी, नहीं तुम दोनों करीब जाओगे, हाँ, तुम नहीं नहीं जाओगे करीब या नहीं जाते, जाते हो, ये भी हो सकता है, वो यानी खबर के जाते माना हैं। में आएगा ना। लेकिन ला तक़रबा बोलेंगे तो फिर वो मना कर रहे हैं कि मत जाओ। अच्छा जी, ये देखिए वला तलबिसू, वला जमा मुज़क्कर जमा जमा मुखातिब, मजजूम है मज बिल्कुल ठीक है, जमा मुज़क्कर मुखातब और मुज़ारे मजजूम है ला की वजह से, तो ये ला भी नाहिया है। और माना क्या होगा ला तलबिसू? ना तुम मिलाओ। मिलाना, मिलाओ, हाँ, ना मिलाओ, बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये नीचे इसका मायने देखिए वैसे जी, उस्ताद मोहतरम मिलाना किस तरह है? वैसे तो लबिसा लिबास से नहीं है, मतलब जो जहन में आता है। जी जी, इनका मादा तो यानी दोनों का एक ही है, और ये वाला जो मादा, इससे दो तरह का फ़ेल आ सकता है। एक फ़ेल होता है लबीसा यलबसु, अगर लबीसा यलबसु लबी इस्तेमाल हो, यानी लबीसा माजी और यलबसु मुज़ारे, इसका माना होता है पहनना, ओढ़ना, जैसे हम लिबास पहनते हैं, ये लिबास से आ रहा है। तो लबसा यलबिसु अगर इस्तेमाल हो, जैसे यहाँ यलबिसु से तलबिसु आ रहा है ना, बाकी कसरा से, इसका माना होता है ढांपना। तो ये भी लिबास से जुड़ा जी, हुआ है ना, चूंकि लिबास का काम भी ढांपना है। तो असल में माना ये है कि ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल से मत छुपाओ, यानी हक को बातिल से मत ढांपो। तो ठीक है, लेकिन फिर ये इस्तेमाल उसी माना में हो, यानी हक को बातिल ठीक, से ऐसे ही ढांपते हैं ना कि बातिल बीच में मिला दिया तो वो छुप जाए, ताकि बातिल हक के अंदर छुप जाए। आपने ठीक है, कौन सी आयत बताई है? क्या जी? जी जी, अच्छा, 208 अच्छा यहाँ देखिए, अब ये तख्तुमू, ये भी कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर मुखातिब, जमा जमा मुज़क्कर मुज़क्कर मुखातब, मुखातिब है सर, ये और ये भी मुज़ारे मजजूम है। अच्छा, मज़ारे बाज़ मंसूब औक़ात ऐसा भी होता है, अब यहाँ ला नज़र नहीं आ मजजूम। रहा, लेकिन ला तलबिसू में ला आ गया था ना, और यहाँ वाव आ गया है, तो अब वो वाव की वजह से कई दफ़ा जो पिछला माना होता है ना, वो आगे भी कैरी हो रहा होता है, वो मुंतकिल हो जाता है वो माना आगे। ठीक है। अच्छा, किसी बैकग्राउंड से ना वो कोई शोर आ रहा है, हाँ। अच्छा, तो ला तलबिसू यानी तुम लोग ना मिलाओ, अब ये वाव की वजह से ये माना इधर भी आ रहा है, तो वला तक्तुमुल हक, यानी मुराद यही है कि तुम ना छुपाओ हक को। ठीक है, हक को। हाँ, तो वो ला की वजह से यहाँ पे भी तख्तुमू में भी जज्म आई है। अच्छा, ये देखिए, अब यहाँ पे भी ला आया है और इधर है ला ताक़िलूना, ये जो मुज़ारे है, ये इसका एराब क्या है रफ़ा नस्ब जज़म में से? फिर नस्ब सर रफा आया, होगा। रफ़ा है, नस्ब में भी नून गिरता है, नस्ब जज़म दोनों में नून गिर जाता है। ये जो नून आया हुआ है ना वाव के बाद या अलिफ के बाद या या के बाद, ये रफ़ा का केस है। अब ये रफ़ा है, तो इसका मतलब है ये ला क्या माना दे रहा है? नहीं कर दे नफी रहा का, सर, हाँ, ये नफ़ी का, नफ़ी, नफी का, हाँ, नफ़ी वाला नहीं माना करे। दे रहा है। यानी नहीं, अगर देखें उर्दू में तो हम उसको नहीं बोलते,
ہم مطلب جب نفی ہو گرامر گیا۔ میں یوز کر رہے ہیں نا نفی کا لفظ اور نہیں کا لفظ، تو نفی سے مراد ہوتا ہے نہیں کسی بات کو نگیٹ کرنا، یہ اس کا انکار کرنا، ٹھیک ہے، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی بات سے منع کرنا. تو آپ میرا خیال ہے وہ نہیں اردو والے سینس میں بول رہی ہیں کہ لا کا مطلب ہے نہیں، لیکن میں جیسے اس کے فنکشن کی بات کر جی رہا ہوں سر تو یہاں ناہیہ ہاں یہاں نہ یہ ناہیہ نہیں ہے، ناہیہ تو وہی ہوتا ہے جو منع کرنے والا ہوتا ہے نا. اگر ناہیہ ہو یہ لا نہیں کے لیے آئے تو ہم کہیں گے لا تعقلو، تو لا تعقلو کا تو مطلب ہوگا بھئی عقل سے سر کام نہ لو، وہ تو ہم کسی کو روک رہے ہیں سوچنے سے، جی ٹھیک ہے. لیکن یہاں نفی والا ہے لا تعقلون، یعنی آپ بتا رہے ہیں سامنے والوں کو کہ لا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، ٹھیک ہے. تو یہ نافیہ ہے، اس کو لا نافیہ بولیں گے، نفی والا. کلیئر ہے؟ سر تو یہ حالت جی رفعی کیسے ہے؟ سر نون کے ہونے کی وجہ سے آپ رفع کو شاید کنفیوز کر رہی ہیں پیش کے ساتھ. تو یہ مطلب ہم مضارع میں جب ڈسکس کر رہے ہیں رفع نصب جزم، تو افعال خمسہ میں بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. نون جہاں آئے گا وہ رفع کا کیس ہے، اور نصب و جزم میں نون نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. یہاں پیش زبر زیر کو نہیں دیکھنا آپ نے، جی ٹھیک ہے. سر نون پہ غور کرنا ہے. یہی کنفیوژن تھی نا؟ جی سر چلیں یہی تھا. ٹھیک ہو گیا. تو آج ماشاءاللہ اس وقت آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں اس ٹاپک پہ. اور اب کوئی مثال ڈھونڈتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں، یہ اب پہلی مثال آئی ہے اس طرح کی، لن نؤمنا. ہاں جی، کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. جمع جمع متکلم، مذکر مخاطب ہے، زبردست. جمع متکلم متکلم ہے اور مضارع نصب میں ہے جزم میں ہے؟ نصب نصب میں سر نصب میں ہے، اسی لیے اینڈ پہ زبر لن آ کی رہی ہے. وجہ سے لن نؤمنا، اور معنی کیا ہوگا؟ ہرگز ہرگز تم ایمان نہیں ہم نہ ہم لاؤ ایمان گے، ایمان نہیں لائیں گے. ہم ایمان نہیں لائیں گے. ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے. ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ٹھیک ہے. یا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. آگے یہ دیکھیے، لا تعثوا، لا والی تو آج کافی مثالیں آ گئی الحمدللہ دونوں طرح کی. لا تعثوا، جمع مذکر مخاطب. حالت نصب بالکل جمع مذکر لا مخاطب، نہ- اور لا ناہیہ ہے، مضارع لا جزم میں ناہیہ. ہے، اور معنی ہوگا لا تعثوا، مت چلو پھرو یا مت گھومو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے. تو مت گھومو پھرو، ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیے، لن نصبرا، یہ وہی ہے جیسے ابھی ہم لن نؤمنا پڑھ رہے تھے، جمع متکلم ہے سر یہ. جمع متکلم ہے جمع اور نصب حالت میں ہے. نصبی. مضارع بالکل میں بالکل ٹھیک ہے. تو لن نصبرا، ہم صبر نہیں کریں ہرگز گے. نہیں ہم صبر نہیں. ہرگز صحیح ہم ہو گیا، صبر نہیں. بالکل ٹھیک ہے، زبردست، صحیح ہو گیا. اور کوئی مثال کسی کو نظر آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ مجھے ملی ہے، ان تذبحوا، تو یہ بھی مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مفید ہم، جمع مذکر بالکل ٹھیک ہے. جمع مذکر مخاطب مخاطب. ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور ان آیا ہوا ہے نا، تو یہ تذبحوا حالت نصبی. حالت نصبی ہے، نون گر گیا ہے. اور معنی کیا ہوگا ان تذبحوا؟ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ، ہاں، ان تذبحوا کہ تم لوگ ذبح کرو. اسی طرح ان اکونا، یہ بھی اکونا ان کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا،
ان اکونا کہ میں ہو جاؤں. ویسے اکونو بولتے ہیں ہم، لیکن یہاں پہ اکونا ہے کہ میں ہو جاؤں. تو واحد متکلم مضارع منصوب. جی آگے دیکھیے ان یؤمنو. تو یہاں پہ یؤمنو صیغہ ہے یہ جمع مذکر غائب اور حالت نصب ہے، اسی لیے نون گر گیا ہے. اور نصب آئی کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے. معنی ہے ان یؤمنو کہ وہ ایمان لائیں گے. ایک دو مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کی. اس کے بعد آگے ہے لیحاجوکم. لیحاجو کون سا صیغہ ہے؟ جی جمع مذکر غائب. یحاجونا نون گرا ہوا ہے، اور اب یہ حالت نصب بھی ہو سکتی ہے اور حالت جزم بھی ممکن ہے، چونکہ جو لام ہے کسرہ والا وہ نصب بھی دیتا ہے جزم بھی دیتا ہے، اور اس دونوں لام پہ زیر ہوتی ہے. اور اب ہم پتہ نہیں کر سکتے کہ یہ نون جو گرا ہے نصب کی وجہ سے گرا ہے کہ جزم کی وجہ سے گرا ہے، چونکہ نون تو دونوں صورتوں میں گرتا ہے. اب ہم جائیں گے سیاق و سباق پہ. کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لام معنی تعلیل والا دے رہا ہے یا امر والا دے رہا ہے. اب اس سے پہلے دیکھیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی یہود کی بات ہو رہی ہے. قالوا تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم ان مسلمانوں کو بتاتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وہ باتیں جو اللہ نے تم پہ کھولی ہیں، تم پہ آشکار کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں جو کچھ بتایا ہے تمہیں، کتاب تورات میں جو کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا جو پیشن گوئیاں، تم جا کے مسلمانوں کو بتاتے ہو. لی یحاجو تاکہ وہ جھگڑیں کم تم سے. تو یہاں لی اب تاکہ کے معنی اگر ہم کریں تو بالکل یہ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ دوسرے کو جھگڑتے تھے، یا جو لوگ ان سے مسلمانوں سے جا کے ملتے تھے یہودیوں میں سے، تو انہیں دوسرے ڈانٹتے ہوتے تھے کہ کیا تم مسلمانوں کو جا کے اپنی باتیں اس لیے دے دیتے ہو کہ کل قیامت کے دن تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے سامنے. تو اب یہاں ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لام تعلیل کا، یہ معنی سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے. اسی طرح یہاں دیکھیے لا تعقلون، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ چونکہ لا کے بعد تعقلون حالت رفع میں ہے، اس لیے ہم لا کو نافیہ سمجھیں گے. لا تعقلون تم عقل نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے وہی مضارع منصوب اور مجزوم والا جو ہے ٹاپک، اسی کو ایک اور انداز سے دیکھا اور اس کی مثالیں سورہ بقرہ سے لی ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ضمائر کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو اس کے بارے میں پہلے سے پڑھائیے گا. ویڈیوز میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں آلریڈی. السلام علیکم.